حیدرآباد ارض دکن کی دینی، علمی، روحانی و نورانی ہستی حضرت ابوالبرکات سید شاہ خلیل اللہ نقشبندی بخاری کا 3 نومبر مطابق 7 جمادی اول سے شنبے کو شب کے 11:22 پر وصال ہو گیا۔ آپ کی عمر کوئی 85 سال تھی۔ حضرت محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی بخاری رضی اللہ کے فرزند اکبر اور جانشین تھے۔ آپ کے لاکھوں مریدین خطۂ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوالبرکات خلیل اللہ صاحب عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، متوکل، گوشہ نشین، پابند شریعت اور عامل سنت تھے، اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت اور سنت پر عمل کرنے اور نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی انتہائی نیک، عبادت گزار اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ 1964 میں محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کے وصال کے بعد جب آپ جانشین ہوئے، اس وقت سے رحلت فرمانے تک آپ کی زندگی صرف عبادت اور ہدایت سے عبارت رہی۔ آپ گوشہ نشین کی زندگی گزارتے تھے، لیکن 5 وقت کی نماز انتہائی پابندی کے ساتھ اپنے والد بزرگوار کے نام سے موسوم مسجد عبداللہ شاہ صاحب میں باجماعت ادا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ضعیف العمری اور شدید علالت تک بھی جاری رہا۔ آپ نماز جمعہ شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں ادا کرتے تھے، جہاں نماز کے بعد مسلمان آپ سے مصافحہ کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ آپ خلیل اللہ نقشبندی نام و نمود اور جلسے جلوسوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے، اور صرف ایسی شادیوں میں خطبہ نکاح پڑھانے کے لیے راضی ہوتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے جہاں غیر شرعی رسومات نہ ہو۔ محدث دکن کے عرس شریف کے موقع پر بھی ضمانت کے ذریعے مریدوں اور عقیدت مندوں کو پابند کرتے تھے کہ درگاہ شریف میں غیر شرعی رسم و رواج اور لہو و لعب سے گریز کریں۔ خاص کر خواتین کو پردے کی پابندی کرنے کی تاکید کی جاتی۔ حضرت خود بھی خواتین کو اپنے سامنے آنے سے منع کرتے تھے۔ آپ خاموش رہتے تھے، لیکن آپ کے ہونٹ ہمیشہ اللہ اللہ کے ذکر میں متحرک دکھائی دیتے تھے۔ مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو انتہائی مختصر اور صرف شریعت و سنت کی پیروی اور نماز کی پابندی کی تلقین کی حد تک محدود رہتی تھی۔ حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب گزشتہ 3 ماہ سے شدید علیل تھے۔ 3 نومبر کی شام آپ کی طبیعت اچانک کچھ ناساز ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی شہر کے مشہور نوجوان ڈاکٹر سراج نے آپ کا معائنہ کیا اور فوراً دواخانہ منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت کو نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لے جایا گیا، جہاں آپ کا معائنہ کیا گیا، لیکن کسی علاج کے بغیر ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب کے ان آخری لمحات میں آپ کے ساتھ آپ کے فرزند انور اللہ میاں سکندر صدیقی ایڈوکیٹ، توفیق نواب سید عابد علی ایڈوکیٹ، سید ہاشم ایڈوکیٹ، مجتبیٰ حسین ایڈوکیٹ، صابر نیازی مقبول، اعلیٰ مقبول اور دیگر مریدین و عزیز و اقارب آپ کے قریب موجود تھے۔ آپ نے بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ 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 کا ورد کرتے ہوئے آخری سانس لی۔ آپ کے وصال کی خبر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ جسد خاکی کو دواخانے سے مکان منتقل کرنے سے قبل ہی مکان پر مریدوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم ہو گیا۔ سارے شہر کو رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ نماز جنازہ دوسرے دن یعنی 4 نومبر کو 3:30 بجے دن نقشبندی چمن میں ادا کرنے اور دن میں تدفین عمل میں لانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ یوں تو رات سے ہی حضرت کے مکان واقع حسینی علم پر آخری دیدار کے لیے آنے والوں کا ہجوم ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح اخبارات میں یہ افسوسناک خبر پڑھی گئی، پورا شہر حسینی علم پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے مکان کو جانے والے اطراف و اکناف کے تمام راستوں پر صرف ٹوپیوں کا سمندر، اور برقع پوش خواتین بھی آپ کے مکان کی طرف دوڑتی نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر ہجوم ہو گیا کہ مریدین کو جنازے تک پہنچنے کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ مریدین اپنے جذبات سے اتنے مغلوب تھے کہ وہ آخری دیدار تک میت کو ڈولے میں رکھنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ چنانچہ 2-3 بار ڈولے کو ہٹا دینا پڑا۔ 5 بجے شام تک بھی حالت یہی تھی۔ بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھانا پڑا اور جنازہ اٹھایا گیا۔ جب جلوس جنازہ شروع ہوا تو ہر شخص کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہا تھا۔ حسینی علم سے مکہ مسجد لانے کے لیے کافی وقت لگ گیا۔ پورا بازار بند تھا۔ ساری فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ پولیس کو ہجوم پر کنٹرول کرنے میں وقت لگا۔
بہرحال امام مکہ مسجد حافظ و قاری محمد عثمان نے جو حضرت سید شاہ خلیل اللہ صاحب سے انتہائی قریب تھے نماز اثر پڑھائی۔ حضرت کے فرزند اکبر حضرت سید شاہ انور اللہ میاں نے نماز جنازہ پڑھائی اور رغبت انگیز دعا کی۔ بعد ازاں جلوس جنازہ نقشبندی چمن مصری گنج کے لیے روانہ ہوا اور تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد نقشبندی چمن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت انور اللہ میاں نے میت کو قبر میں لٹایا، لوگ زارو قطار رونے لگے۔ علماء و مشائخین کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ مسلمان حیدرآباد نے گزشتہ صدی کے دوران میں اتنا بڑا جنازہ جلوس نہیں دیکھا تھا۔ نواب بہادر حضرت عبدالقدیر صدیقی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب اور نظام سابق نواب میر عثمان علی خان کے بعد یہ 5واں جلوس جنازہ تھا جس میں اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ مسلمان دکن پہلے سے ہی محدث دکن کی نسبت کی وجہ سے حضرت خلیل اللہ صاحب سے عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ صاحب نے بھی اپنی نیک نفسی، پاک بازی اور عبادت سے نہ صرف محدث دکن کی نیک نامی کو برقرار رکھا بلکہ جانشین کا صحیح حق ادا کیا۔ آپ نے اپنے فرزند اکبر حضرت سید شاہ انور اللہ میاں کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اس سلسلے میں ایک وصیت تحریر کر دی تھی۔ حضرت خلیل اللہ صاحب کی فاتحہ سیوم کے موقع پر جس میں بھی علماء کرام اور مشائخین کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، یہ وصیت پڑھ کر سنائی گئی۔ وصیت کے مطابق آپ کے جانشین حضرت ابوالخیرات سید شاہ انور اللہ میاں صاحب کو ملا ہے۔ اسی وصیت کے مطابق حضرت خلیل اللہ صاحب کے بچپن کے ساتھی ہم مکتب امام جامع مسجد نلندرنگ ضلع عثمان آباد حضرت سید میر احمد اللہ نقشبندی قادری انور مدار نے حضرت انور اللہ میاں کی دستبرداری کا یہ منظر بھی قابل دید تھا۔ دستبرداری کے بعد جہاں علماء اور مشائخین نے آپ سے مصافحہ کیا ہے وہیں بے شمار مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت سید شاہ خلیل اللہ نقشبندی صاحب کا تعلق سابق ریاست حیدرآباد کے ضلع عثمان آباد کے علاقے نلندرنگ سے تھا۔ آپ کے والد بزرگ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب بہت بڑے عالم اور قاری تھے اور روحانی عظمت کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب کے والد گرامی کا نام حافظ سید شاہ مظفر حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اسی طرح سے آپ کا سلسلہ نسب 44 واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا پہنچتا ہے۔ آپ کی کنیت ابوالحسنت ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی ولادت 10 ذی الحج 1292 ہجری 1876 میں بروز جمعہ حیدرآباد دکن میں ہوئی اور اسی سال حیدرآباد کی مشہور جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت خلیل اللہ نقشبندی تھا اور حضرت خلیل اللہ نقشبندی کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام سید احمد اللہ شاہ صاحب تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حبیب اللہ صاحب ہے۔ چوتھے بیٹے کا نام حضرت سید رحمت اللہ ہے۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا وصال 18 ربیع الثانی 1384 ہجری 24 اگست 1964 بروز جمعرات ہوا۔ حیدرآباد کے مشہور عیدگاہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت خلیل اللہ نقشبندی نے پڑھائی اور اس طرح آپ کی تدفین مصری گنج نقشبندی چمن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے کئی کتابیں لکھی جن میں نور المصباح قابل ذکر ہے جو کوئی 7 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح شہادت نامہ، میلاد نامہ، قیامت نامہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور یہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔